آپ سبھی سامعین و ناظرین کو میرے یوٹیوب چینل رفتہ رفتہ جانب حق کی طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ اگر آپ انشاءاللہ نہ کہنے کا برا نتیجہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ تمام امت مسلمہ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب ہم کوئی نیک اور جائز کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے انشاءاللہ ضرور کہتے ہیں۔ اگر کسی مومن کا یہ معمول نہیں ہے تو وہ بھی یہ معمول بنا لے۔ ہر علماء کرام محفلوں میں، مسجدوں میں، اپنے وعظ و نصیحت کے درمیان، یہاں تک کہ یوٹیوب پر بھی بے شمار ویڈیوز مل جائیں گے کہ ہر مومن نیک اور جائز کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ ضرور پڑھ لے۔ انشاءاللہ کا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا۔ اگر اللہ چاہے گا تو ہی ہمارا وہ کام پورا ہوگا جس کا ہم ارادہ کر رہے ہیں۔ ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو اس لیے ہم مین پوائنٹ پر آ جاتے ہیں اور ایک حکایت کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی جائز کام کرنے کا ارادہ ظاہر کریں اور انشاءاللہ نہ پڑھیں تو کیا نقصانات ہیں۔ ایک شخص گھوڑا خریدنے کی نیت سے سوٹ بوٹ پہن کر تیار ہوا، لاکھوں روپے جیب میں رکھا اور ریلوے اسٹیشن کی طرف رواں دواں ہوا۔ محلے کی مسجد کے پاس پہنچا تو امام صاحب باہر کھڑے تھے۔ دیکھ کر امام صاحب نے کہا، ارے میاں اتنی تیاری میں کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، فلاں جگہ گھوڑے کا میلہ لگا ہوا ہے، وہیں جا رہا ہوں، ایک اچھا سا گھوڑا خرید کر کل واپس آ جاؤں گا۔ امام صاحب نے کہا، بہت اچھی بات ہے، اچھے کام کے ارادے سے جا رہے ہو، انشاءاللہ کہہ دو کہ انشاءاللہ کل گھوڑا خرید کر واپس آ جاؤں گا۔ وہ شخص علم دین سے ناآشنا تھا، اس کو انشاءاللہ کا مطلب اور فوائد کا علم ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، پیسہ میرا، گھوڑا خریدنے میں جا رہا ہوں، اس میں معاذ اللہ انشاءاللہ کی کیا دخل؟ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ اس طرح کی باتیں بولنا تو درکنار، سوچنے سے بھی اللہ بچائے۔ اس نے انشاءاللہ نہیں کہا اور چلا گیا۔ اسٹیشن پہنچا، گاڑی کچھ دیر میں آ گئی، یہ سوار ہوا۔ ٹرین میں پیسنجر زیادہ تھے، اس لیے سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے بھیڑ میں کھڑا تھا۔ پتہ نہیں کب کسی جیب کترے نے جیب کاٹ کر سارا پیسہ اڑا لے گیا۔ آگے جانے کے بعد ٹی سی نے ٹکٹ مانگا تو اس نے ہاتھ جیب میں ڈالا، ارے یہ کیا ہوا؟ ہاتھ جیب سے ہوتا ہوا سیدھے باہر نکل گیا۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں واپس آیا، بکھرے ہوئے بال، اترا ہوا چہرہ، اتنا پریشان حال کہ ہر کوئی دیکھ کر حال دریافت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بہرکیف امام صاحب سے ملاقات ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا، ارے میاں خیریت تو ہے؟ اتنے خوشی کے عالم میں گئے اور اتنے پریشان حال واپس آئے؟ اس شخص نے کہا، امام صاحب کیا بتاؤں، میں جا رہا تھا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوئی، انشاءاللہ اسٹیشن پہنچا، کچھ دیر میں انشاءاللہ گاڑی آ گئی، انشاءاللہ میں گاڑی میں سوار ہوا، بھیڑ زیادہ تھی، سیٹ نہیں ملا، میں انشاءاللہ کھڑے ہو کر ہی سفر کرنے لگا۔ ٹی سی نے ٹکٹ مانگا تو میں انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ ہاتھ باہر ہی چلا گیا۔ امام صاحب نے کہا، ارے میاں بس کرو۔ اس وقت ایک بار انشاءاللہ کہنے سے کترا گئے، اس ٹائم انشاءاللہ کی لائن لگا دی، اب کوئی فائدہ نہیں۔ گھر میں لگ گئی آگ تو اب کنواں کھودنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھا آپ نے؟ اس لیے ہر وہ مومن جن کے پاس علم دین نہیں ہے وہ یاد رکھیں کہ ہر نیک اور جائز کام کا جب ارادہ کرے تو ارادہ کرتے ہی انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا ضرور کہہ لیں۔ اور ہاں یہ ضرور یاد رکھیں
کہ جس طرح حرام و ناجائز کام میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح حرام و ناجائز کام کا ارادہ کرنے پر انشاءاللہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے بندے گناہ کا ارتکاب کریں۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا۔ اگر معاذ اللہ کسی مومن نے ناجائز و حرام کام کے ارادے پر انشاءاللہ کہا تو اب وہ ایمان والا نہیں، اور پھر سے اس کو توبہ استغفار کرنا پڑے گا اور تجدید ایمان کرنا پڑے گا۔ لہذا اس بات پر دھیان ضرور رکھیں۔ مولا تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے پناہ میں رکھے، آمین۔